اعظمی بھی ہے کہ اکبر یہ خلیفہ اول ہیں اور اسے امیر المؤمنین اور تمام صحابہ کرام کا یہ امام ہے۔ اسے امام کس نے بنایا؟ اسے امام میں نے اور آپ نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی ولی ابدال نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی غوث نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی مولوی نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی متقی پرہیزگار نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی روزے دار نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی تاجدار نے نہیں بنایا۔ اسے امام کسی دنیا دار نے نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جسے امام خود میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ اسے صدیق اکبر بھی کہتے ہیں، اسے خلیفہ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ کافی سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس موضوع پر بات کریں گے تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ بات کرنا تو علماء کرام کا کام ہے، اس موضوع پر لب کشائی کرنا یہ تو خطباء کرام کا کام ہے، اس موضوع پر لب کشائی کرنا یہ تو شعراء کرام کا کام ہے۔ مجھ جیسا کم علم، کم عقل، کم صلاحیت شخص اس موضوع پر کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور لوگوں کے کہنے پر یہ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ بات بتلانا آپ کو ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے بعد یہ جانشین پیغمبر کہلاتا ہے۔ اسے عبداللہ یہ تو ان کا نام ہے، لیکن اسے جب لقب ملا، اسے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس وجہ سے ملا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صدیق کا لقب اسے کیوں ملا؟ صدیق کا لقب اسے کس وجہ سے ملا؟ صدیق کا لقب اسے کس وقت ملا؟ تو میرے محترم سامعین کرام، صدیق کا لقب اسے اس لیے ملا کہ اس نے سب سے پہلے میرے محبوب پیغمبر کی تصدیق کی، تو اسے لقب ملا کہ یہ صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا نام عبداللہ، لیکن یہ لقب ہے صدیق، اور صدیق نے صداقت، عدالت، شجاعت، ہمت، دلیری سب کچھ اپنا کر، نبی کے قدموں میں سب کچھ لٹا کر، دنیا کو یہ دکھا کر، دنیا کو یہ بتا کر اور یہ ثابت کر دیا کہ قیامت کی صبح تک یہ خلیفہ اول ہوگا اور یہ خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسے صدیق کا لقب اس وجہ سے ملا کہ اس نے سب سے پہلے میرے محبوب پیغمبر کی تصدیق کی ہے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی پوچھنے کے۔ اس نے سب سے پہلے میرے محبوب پیغمبر کی تصدیق کی، تو اسے لقب ملا صدیق اکبر۔ اب دوسری بات سمجھیں کہ جب سب تکذیب کر رہے تھے، جو تصدیق کر رہا تھا اسے صدیق کہتے ہیں، اور جب سب مارنے کو آ رہے تھے، جو بچانے کو آ رہا تھا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جب سب نفرت کرنے کو آ رہے تھے، جو پیار کرنے کو آ رہا تھا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے اپنے بیٹی میرے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دی ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے میرے محبوب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے اسلام لا کر یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے صدیق کہتے ہیں۔ جی ہاں، جو میرے نبی کے ساتھ چلا اسے صدیق کہتے ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ بیٹھا اسے صدیق کہتے ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ اٹھا اسے صدیق کہتے ہیں۔
جس نے میرے نبی کے ساتھ اپنے سب کچھ قربان کیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے نبوت کے وزن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، غار میں لے کر گئے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، اور یہ اسی لیے تو کہا جسے صدیق خدا نے کہا اسے صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ جو کہے صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے۔ اسے خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کے اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اسے صدیق اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب پیغمبر کے شانہ بشانہ چلے، یہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہر وقت چلے، ہر گھڑی چلے، ہر آن ہر لمحے میرے محبوب کے اشارے پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، قدموں میں لا کر لٹا دیا۔ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور اسے خلیفہ بلا فصل ہر کسی نے مانا، ہر کسی نے جانا۔ اسے خلیفہ بلا فصل تمام صحابہ کرام نے مانا، اس نے تمام صحابہ کرام کی امامت کرائی، یہ تمام صحابہ کرام کے امام بنے، سب نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جس نے میرے اور آپ کے تمام امت کے لیے سب کچھ چھوڑا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ہمیں دیا، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ لیکن میرے صدیق اکبر کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہے، عمر نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عثمان نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عثمان ذی النورین نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جی ہاں، حسین نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حسن نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے، انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ انہیں امام الصحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کا امام کہتے ہیں، تو اسی لیے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔